بتا دوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے تو یہ ہے کہ جنات میں سے جس طرح میں نے اس میں بتایا تھا کہ انسانوں میں سے ہم مذاہب کے اعتبار سے، مسالک کے اعتبار سے مختلف مذاہب میں، مختلف مسالک میں ہم تقسیم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی ہیں۔ تو ان میں بھی نیک و بد، خیر اور شر، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے جو شریر ہیں، جو نیکی کی جگہ پہ بدی کے راستے پہ چلتے ہیں، وہی اس طرح کے کاموں میں آتے ہیں۔ لیکن اس میں زیادہ معاملہ ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہے، ان کے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ایک جننی ان کے اوپر جو ہے اس کے اوپر عاشق ہو گئی تھی، اور باقاعدہ اس کے ساتھ وہ ہم بستر بھی ہوا کرتی تھی، اور ان کے آنکھوں کے سامنے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو نظر آتے تھے۔ تو لیکن یہ معاملات کم ہوتے ہیں، زیادہ تر معاملات جو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کی طرف ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ اس میں یہ ہوتی ہے، خصوصاً جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر یہ بہت زیادہ چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان ایام کے اندر اگر وہ نماز وغیرہ تو وہ نہیں پڑھیں گی، تو نماز نہیں پڑھتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، تو ان دنوں میں زیادہ تر معاملات بن جاتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے واقعات ان دنوں میں ہی رونما ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو خواتین خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ تو وہ نماز کی پابند ہیں، نہ وہ ذکر و اذکار کی پابند ہیں، کسی چیز کی وہ پابند نہیں ہے، خوشبو کا زیادہ استعمال، بے پردگی بہت زیادہ کرنا، تو ایسی خواتین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جنات کا خواتین کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اب اگر تو وہ شادی سے پہلے ہے تو پھر اس کی شادی میں بہت بڑی رکاوٹ وہ جنات ہی ہوتے ہیں۔ ہر چیز ہو جاتی ہے، ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن شادی نہیں ہوتی۔ اگر بالفرض شادی ہو بھی جائے تو وہ عورت، وہ لڑکی اپنے گھر سسرال میں جا کر کبھی بھی صحت مند نہیں رہتی، وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتی ہے، یہاں تک کہ شوہر بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ ساری چیزیں یہ ان جنات کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے اس کے اوپر فریب آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو تھوڑا صاف اور پاک کرنا پڑے گا کہ جہاں پر شیاطین بسیرا نہ کر سکے۔ گھر کے اندر اگر نماز ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، تو ایسے گھر میں ظاہر ہے شیاطین کا بسیرا نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں ان میں اگر ظاہر ہے قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن ان میں ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ہی ان میں لا تعلق نہیں ہو جانا چاہیے، ذکر و اذکار ان کے ایام کے اندر بھی خواتین کو کرتے رہنا چاہیے۔ نماز کا پابند ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ جتنی بھی ہو سکے تھوڑی زیادہ مقدار کے اندر وہ کرتے رہنا چاہیے، تو اس سے وہ ان چیزوں سے بچ سکتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے جو عمل بتایا ہے وہ منزل کا اور سورۃ الفاتحہ کا، وہ عمل اس کے لیے بہترین ہے۔ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اس کو اپنے عمل میں لاتے ہوئے آپ اس چیز سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ نے عمل یہ کرنا ہے، ایک تو رات کو سوتے وقت سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک ماری، اور جسم کے پورے جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو جسم کے اوپر پھیر لیجئے، مسنون طریقے سے سو جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آیت الکرسی کو پڑھیں، دن میں کسی بھی ایک ٹائم مقرر کر لیں، صبح دوپہر شام کو جب بھی آپ کرنا چاہیں، تو آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے، وہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ شروع سے جب آپ نے کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آپ نے پڑھا، جب آپ آخر میں پہنچے ولا یؤودہ حفظہما، یہاں پر آ کے آپ نے ان آخری الفاظ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیچھے سے آپ نے آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے آئے اور یہاں پر آ کر ان الفاظ کو 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے آیت الکرسی کو۔ ایک مرتبہ اس طریقے سے آیت الکرسی دن میں کسی بھی ایک ٹائم کے اوپر ضرور کر لیں۔ اگر ایسا معاملہ کریں گے، یہ اعمال کریں گے جو میں نے بتائے ہیں، اور جن چیزوں سے میں نے بتایا ہے کہ ان سے آپ کو بچنا چاہیے، اگر آپ بچیں گے تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور آئندہ اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔